رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافق کی علامتیں بیان کی وہ 4 ہیں۔ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب غصے میں آتا تو گالیاں بکتا ہے۔ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن جو بات کرتا ہے پکی کرتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن ملاوٹ نہیں کرتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن فراڈ نہیں کرتا، مومن کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ یہ مومن کا امتیاز ہے۔ فرمایا مومن کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن 2 عیب مومن کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور دوسرا مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ بات کر لے اور پھر بات سے مکر جائے، یہ کیسا مومن ہے؟ یہ تو کفار کا طریقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور وہ شخص کافر تھا۔ حضور نے فرمایا میں قیمت لے کے آتا ہوں اور گھوڑا آپ سے لیتا ہوں۔ جب حضور قیمت لینے کے لیے گئے تو اس کو کسی بندے نے زائد پیسوں کا لالچ دیا کہ مجھ سے اتنے پیسے زائد لے لو۔ اس نے کہا میں تو گھوڑا فروخت کر چکا ہوں۔ تو اس نے کہا کوئی قیمت لی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی بندہ پاس تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر مکر جانا۔ حضور قیمت لے کے آئے تو اس نے کہا تمہارا میرا سودا ہی کوئی نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا سودا تو ہوا تھا، ابھی تو انکار کر رہے۔ اس نے کہا سودا ہوا ہی نہیں۔ بازار کا ماحول تھا، لوگ جمع ہونے لگے۔ اس نے اپنے انداز کو بدلا۔ اس کو خبر تھی جب لوگ بات سنیں گے تو مجھے تو سچا کوئی نہیں کہے گا، سچا تو لوگ ان کو کہیں گے، چونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ اس نے اپنی بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جب 2 آدمیوں کے مابین اختلاف ہو جائے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ لائے اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا بات ختم، آپ گواہ لے آئیں، آپ سچے میں جھوٹا، ورنہ جو بندہ مکر گیا تھا اسے قسم دینا کون سا مشکل تھا۔ حضور نے فرمایا خدا کے بندے جب تیرا میرا سودا ہوا تھا اس وقت تیسرا بندے ہی پاس کوئی نہیں تھا، گواہ کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا میں لمبی بات نہیں کرتا، آپ گواہ لے آئیں، گھوڑا لے جائیں۔ اتنے میں حضور کے صحابی حضرت خزیمہ انصاری آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے گھوڑا بیچا ہے، آپ نے خریدا ہے، جتنے میں آپ کہتے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اس نے مفت دینا ہوتا شاید بات کرتا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو گھوڑا دیتا ہوں، قیمت لیتا ہوں۔ حضور نے جب گھوڑا پکڑا تو خلیمہ سے کہا خلیمہ تو نے گواہی تو دی، بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دی؟ حضرت خلیمہ کے جو لفظ ہیں وہ ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ خلیمہ عرض کرتا ہے بندہ نواز جب آپ نے کہا جنت اور دوزخ موجود ہے، ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھ کر ماننا؟ جب آپ نے کہا فرشتے موجود ہیں تو ہم نے فرشتوں کو دیکھ کر ماننا؟ جب آپ نے کہا اللہ کی ذات موجود ہے تو ہم نے اللہ کو دیکھ کر ماننا؟ آقا جب آپ کے کہنے پہ 360 بتوں کو چھوڑ کر بن دیکھے ایک رب کی گواہی دیا، گھوڑا تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ انصاری کا بادو فضا میں بلند کیا، جانے والوں کو آواز دی، کہا لوگو میری شریعت ہر مقدمے میں 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوا کرے گا۔ اور جس مقدمے میں حضرت خزیمہ انصاری گواہ ہوتے، آپ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوتی تھی۔ بلکہ جب قرآن مجید جمع کیا گیا تو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جو بھی صحابی قرآن کی آیت پیش کرے ساتھ 2 گواہ بھی پیش کرے۔ تو صحابہ قرآن کی آیتیں لاتے 2 گواہ پیش کرتے، لیکن ایک آیت کریمہ ایسی تھی جس کے پاس 2 گواہ نہیں تھے، 1 گواہ تھا، اور وہ تھے حضرت خزیمہ انصاری۔ اس آیت کو بھی درج کیا گیا چونکہ خزیمہ وہ ہے جس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوتی۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بات کرتا ہے پکی کرتا ہے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ بات کر کے مکر جانا اور زیادہ پیسے ملنے تو اس طرف بھاگ جانا اور پہلے بندے کو ٹال مٹول کرنا، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔